کلمہ پڑھ لو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آپ کو نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، آپ کو روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں، آپ کو زکات دینے کی ضرورت نہیں، آپ کو کسی عمل صالح کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے عقیدہ رکھنے والوں کو مرجی کہا جاتا ہے، جن کا عقیدہ یہ ہے کہ عقائد مدار نجات ہے، اعمال مدار نجات نہیں ہے، یعنی آدمی ایمان لے آئے تو اعمال کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ مرجی لوگوں کا عقیدہ ہے۔ گویا کی بات حنفی مرجی ہوتے، اور شیعوں کے بارے میں تو آپ جانتے ہی ہیں، شیعوں کے یہاں 12 امام معصوم ہیں، ادھر کتنے امام معصوم ہیں؟ 4، ادھر 4 ہیں، ادھر 12 امام معصوم ہیں۔ تو شیعت سے آپ کا انسلاک زیادہ ہے، آپ کا تعلق زیادہ ہے کہ ہمارا؟ اور جس طرح کعبے مختلف ہو گئے، ایک کعبہ تو ایران بنی گیا ہے، انہوں نے بھی ایک کعبہ بنایا ہوا ہے نجف اشرف، ایک کعبہ تو وہ مانتے بیت اللہ، دوسرا کعبہ نجف اشرف مانتے۔ اس طرح اگر تحلیل کی جائے، تجزیہ کیا جائے تو شیعیت آپ کے اندر ہے۔ الحمدللہ ہم شیعی عقائد سے بونے بعید رکھتے ہیں، ہم کہاں اور شیعہ کہاں۔ یہ تو آپ کی کہنے کی عادت ہے کہ شیعیت جو ہے یہ حنفیت میں پائی جاتی ہے، مرجئیت حنفیت میں پائی جاتی ہے، معتزلیت یہ حنفیت میں پائی جاتی ہے۔ معتزلہ جاتے بھی تو بولتے ہیں ارے اس کی وجہ سے تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو مار کھانی پڑی، اتنے بڑے امام کو اس قدر پیٹا گیا ہے، بتایا جاتا ہے کہ 5 کوڑے حضرت کے بدن پر اتنی زور سے مارے گئے ہیں کہ اگر کسی ہاتھی کے اوپر وہ کوڑے مارے جاتے تو ہاتھی کی مار ہوتا۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جو ابتلا اور آزمائش میں مبتلا ہوئے وہ معتزلہ کی وجہ سے۔ معتزلہ یہ کہتے تھے کہ قرآن مخلوق ہے، اور حضرت فرماتے تھے کہ قرآن مخلوق نہیں ہے۔ وہ دلیلیں دیتے تھے منطقی، قیاسی دلیلیں دیتے تھے، حضرت فرماتے تھے ارے یہ قیاسی دلیلیں میرے سامنے مت لاؤ، کتاب و سنت کی دلیل لاؤ۔ الحمدللہ ہمیشہ اہل حق نے ہر بات پر کتاب و سنت کی دلیل مانگی ہے، اور عقلی دلائل کو پیر کی جوتی کے نیچے ہمیشہ دیا ہے۔ روایت کے مقابلے میں انہوں نے کبھی درایت کو تسلیم نہیں کیا ہے۔ درایت جانو کی جگہ عقل اب اسے نکالی نہیں کہا میرا ہے، جس کو ہم قیاس بولتے ہیں، اور روایت یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو قرآن میں ہوتے ہیں، روایات ہیں، روایت کے مقابلے میں درایت کی کوئی اہمیت نہیں۔ مثال دوں روایت اور درایت کی، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، 2 دریا چلتے ہیں، آگے چل کر مل جاتے ہیں، ایک دریا کا پانی میٹھا ہے، ایک دریا کا پانی کھارا ہے۔ وہ جس دریا کا پانی کھارا ہے وہ دریا ہے، اور جس دریا کا پانی میٹھا ہے وہ دریا ہے۔ اب جس کو میٹھے پانی سے دشمنی ہو وہ کھاری پانی میں لا کر ڈوب رہا۔ یہ ہے روایت اور درایت کا فرق۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کی مثالیں موجود ہیں۔ حضرت عدی بن حاتم کے بارے میں آپ کو اچھی سے معلوم ہے کہ جب روزے کے تعلق سے آیت اتری حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، کہ سحری کا وقت تب تک رہتا ہے جب تک سفید دھاگا کالے دھاگے سے ممتاز نہ ہو جائے۔ الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، جب تک سفید دھاگا کالے دھاگے سے ممتاز نہ ہو جائے۔ اب حضرت عدی بن حاتم نے سود کا دھاگا پوچھ لیا، تو ایک کالا دھاگا رکھ لیتے تھے تکیے کے نیچے اور ایک سفید دھاگا، اور کھاتے رہتے۔ جب تک کالا دھاگا سفید دھاگے سے ممتاز نہیں ہو جاتا تب تک کھاتے رہتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا کہ تمہارا یہ عمل غلط ہے، وہاں سفید دھاگے سے مراد سود کا دھاگا سفید نہیں ہے، اور کالے دھاگے سے مراد سود کا کالا دھاگا نہیں ہے، بلکہ یہاں صبح صادق کا رات سے ظاہر ہونا مراد ہے۔ دیکھیے عدی ابن حاتم کی درایت روایت سے ٹکرا گئی، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے مراد کے خلاف ان کی درایت تھی، لہذا غلط ٹھہرائی۔ لہذا جو درایت
ایسی ذرائع کو ہم تسلیم نہیں کرتے اور یہی ذرائع بنانے کی کوشش کی جائے جسے آپ مانتے نہیں. کیسی ذرائع قرآن نے فرما دیا فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ. کتاب اپنے ہاتھ سے لکھتے اور بولتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے. ایک بات آپ کو پوچھتا ہوں, فقہ حنفی میں جو کچھ ہے, فقہ مالکی میں جو کچھ ہے, فقہ حنبلی میں جو کچھ ہے, فقہ شافعی میں جو کچھ ہے, وہ شریعت ہے؟ آپ کی جواب دیں نہیں, بلکہ یوں کہیے کہ فقہ حنفی میں, فقہ مالکی میں, فقہ شافعی میں, فقہ حنبلی میں جو کچھ ہے یا تو شریعت کے موافق ہے یا شریعت کے مخالف ہے. یوں بولیے, جو کچھ ہے یا تو شریعت کے موافق ہے یا شریعت کے مخالف ہے. اگر قرآن و حدیث کے دلائل کی تائید کرتے ہیں تو وہ شریعت کے موافق ہے, اور اگر قرآن و حدیث کے دلائل کی تائید نہیں کرتے تو وہ شریعت کے مخالف ہے. فقہ حنفی, فقہ مالکی اور شافعی اور حنبلی یہ فقہ شریعت نہیں ہے, اور آج یہ کہا جا رہا ہے کہ مان لو کہ یہ شریعت ہے. اللہ, یہ منانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور اہل حدیث کیا کہتا ہے, نہیں یہ شریعت نہیں ہے, بلکہ یہ یا تو شریعت کے مطابق ہے یا شریعت کے مخالف ہے. اگر قرآن و حدیث سے اس کی تائید ہوتی ہے تو وہ شریعت کے مطابق ہے, قرآن و حدیث کے دلائل سے اس کی تائید نہیں ہوتی شریعت کے مطابق ہے. یہ نقطہ نہیں سمجھ میں آ رہا اور یہ نقطہ سمجھانے کی کوشش نہیں کی جا رہی. مسئلہ یہی عمرانہ کا الجھ گیا ہے اور تقلید کا مسئلہ یہی الجھ گیا ہے. یہی بنیاد نہ سمجھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ, ایسی چیز جس کے بارے میں تمہیں علم نہیں اس کے پیچھے مت پڑو. علامہ محمد امین شنقیطی, جن کی کتاب اضواء البیان تفسیر ہے, مشہور کتاب ہے. علامہ محمد امین شنقیطی کی کتاب اضواء البیان کے اندر اس آیت کے تحت وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ, جس چیز کے بارے میں تمہیں علم نہ ہو اس کے پیچھے مت پڑو. بڑی تفصیل سے شنقیطی نے بیان کیا کہ محققین نے اس آیت کریمہ سے تقلید کا رد کیا ہے. کیسے کہ یہاں کہا گیا کہ جس چیز کا تمہیں علم نہ ہو اس کے پیچھے نہ پڑو. مقلد کیا کہتا ہے, جس چیز کا مجھے علم نہیں ہے اس کو میں نے مانا, جس چیز کا مجھے علم نہیں ہے اس کو تم مانو. تو جس چیز کا مجھے علم نہیں ہے اس کو میں نے مانا. قرآن کیا کہتا ہے, جس چیز کا تمہیں علم نہیں ہے اس کو مت مانو. دیکھیے قرآن حکیم میں تقلید کی ترغیب, لیکن کہا جا رہا ہے کہ جس چیز کا ہمیں علم نہیں ہے اس کو ہم مانتے ہیں. قرآن کیا کہتا ہے, جس چیز کا تمہیں علم نہ اس کو مت مانو, اس کے پیچھے مت مانو. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ. آگے بڑھیے. غور کا مقام ہے کہ ابھی 3 طلاق ایک مجلس کے اندر 3 ہو جاتی ہے نہیں. ابھی یہ میڈیا کا سب سے بڑا ایشو بنا ہوا تھا اور ان مقلدین کی وجہ سے تو خود بدنام ہو ہی رہے تھے. انہوں نے اپنی بدنامی کے ساتھ ساتھ پورے اسلام کو بدنام کر کے رکھ دیا. لوگ اسلام کے اوپر سوچو کر رہے کہ اسلام یہ کیسا نظام ہے. کہتے ہیں لوگ کہ اسلام دین فطرت ہے. یہاں آدمی لوگ غصے میں آ کر کے طلاق 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 بول دیا اور عورت طلاق سے نکل, جو طلاق کی وجہ سے اس کے نکاح سے نکل گئی. یہ تو قانون فطرت نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ قانون فطرت وہ ہو سکتا ہے جس کے اندر آدمی کو سمجھنے بوجھنے کا وقت دیا جائے. یہاں تو وقت ملا ہی نہیں, یہاں یہ فطرت کا قانون نہیں ہو سکتا. ان لوگوں کی وجہ سے اسلام کافی بدنام ہوا ہے. اور اب یہ دوسرا مسئلہ عمرانہ کا آ گیا ہے جو اس وقت میڈیا کا سب سے بڑا ایشو بنا ہوا ہے اور ان کی وجہ سے اسلام بدنام ہوا ہے. مظفر نگر کی عمرانہ کے ساتھ ابھارا گیا یا اس طریقے سے بدکاری, مفتیان سے فتویٰ طلب کیا گیا. یہ ہوا کہ اب یہ عورت عمرانہ کے شوہر کی ماں ہو گئی اور اس کے نکاح سے نکل گئی. بتائیے یہ چھوٹا مسئلہ ہے, پوری دنیا کے اندر اس مسئلے کو دیکھا جا رہا ہے, اس فتوے کو دیکھا جا رہا ہے کہ فتویٰ کیا دیا گیا ہے, جبکہ اس بارے میں حدیث بھی موجود تھی,
قرآن کی آیت بھی موجود تھی، صحابہ کرام کا عمل بھی موجود تھا اور اماموں کے فتاوے بھی موجود تھے۔ میں کہتا ہوں کہ قرآن حکیم سے انحراف کیوں کیا گیا، احادیث شریفہ سے انحراف کیوں کیا گیا، حضرت ابن عباس کے فتوے سے انحراف کیوں کیا گیا، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے فتوے سے انحراف کیوں کیا گیا، امام شافعی کے فتوے کو کیوں نظر انداز کر دیا گیا؟ آئیے پہلے قرآن کی طرف اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تُكْرِهُ فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَا تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَن يُكْرِهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ کہ اگر کوئی عورت پاک دامن رہنا چاہے، دیکھیے یہ کن عورتوں کے بارے میں حکم نازل ہو رہا ہے، ان عورتوں کے بارے میں، ان لوڈیوں کے بارے میں جن کے آقا ان کو زناکاری پر مجبور کرتے تھے، ان عورتوں کے بارے میں جو حکم نازل ہو رہا ہے انہیں مجبور مت کرو۔ اور ایسی عورتوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ پاک دامنی کا ارادہ کرے، پاک دامن رہنا چاہے، تو ان کے مجبور کرنے کے بعد بھی اللہ معاف کرنے والا ہے۔ وَمَن يُكْرِهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ ان کو مجبور کیا گیا۔ اب اگر سسر نے زور زبردستی سے بہو کے ساتھ مکالا کر لیا تو یہ اکراہ ہے، اور اکراہ پر اللہ رحیم ہے، وہ اب بھی اپنے شوہر کے حق میں ہے۔ یہ قرآن حکیم کی آیت بتا رہی ہے۔ اس آیت کریمہ سے انحراف کیوں کیا؟ مفتیان دیوبندی، مفتیان اشرفیہ نے جو انحراف کیا اس آیت کریمہ سے، اور یہ حدیث ان کی نگاہ کے سامنے نہیں آئی۔ حدیث کی طرح وعن ابی ذر الغفاری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تجاوز عن امتی ان اللہ تجاوز عن امتی الخطا والنسیان وما استكرهوا علیہ رواه ابو داؤد لکھا بھی پڑا۔ حضرت امام ابو داؤد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک میری امت پر سے 3 چیزیں اللہ نے ہٹا دی ہیں، اس پر مواخذہ نہیں کرتا۔ آدمی سے غلطی ہو گئی ہے، اللہ اس پر مواخذہ نہیں کرتا، خطا پر معاف کرتا ہے، اس کو خطا پر گرفت نہیں کرتا۔ اسی طرح آدمی بھول گیا، بھول پر اللہ پکڑ نہیں کرتا۔ وہ مستقرہ علیہ، اور کسی بات پر اسے مجبور کیا جائے اور وہ کام کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کام پر اس کا مواخذہ نہیں کرتا۔ یہ حدیث بالکل صحیح تھی، مرفوع تھی، متصل تھی۔ قرآن حکیم کی آیت کو نظر انداز کر دیا گیا، اس صحیح حدیث کو بھی نظر انداز کر دیا گیا، 2 حدیثوں کو اور بھی اوائڈ کر دیا گیا۔ وہ 2 حدیثیں کون سی ہے؟ ایک حضرت عائشہ سے جس کو حضرت امام بہنوی رحمۃ اللہ علیہ سنن الکبریٰ کا ہے، دوسری روایت حضرت عبداللہ بن عمر سے ہے، وہ بھی سنن الکبریٰ بہنوی کے اندر موجود ہے۔ پہلے حضرت عائشہ والی روایت آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ روایت ہے وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يحرم الحرام الحلال رواہ البیہقی فی السنن الکبریٰ۔ اس روایت پر کلام ہے، وقافی اس میں متروک ہے۔ پہلے ترجمہ دیکھیے